نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ میں رہنے کا حکم فرمایا کہ آپ عورتوں اور بچوں کے درمیان میں رہیے۔ تو جب پتہ چلا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جب اتنا سنا تو حضور نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ جو حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ تھا تعلق، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی میرے ساتھ وہی تعلق اور وابستگی ہو، وہی قربت ہو جو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا تھا۔ البتہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی حدیث کو اور مقام پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت اس خیبر کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا، تو اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے صحابہ اسی سعادت کے حصول کی انتظار میں رہے کہ یہ سعادت صبح کو ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلائے، علی کو بلائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو آپ اشوب چشم میں مبتلا تھے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو ان کو وہ جھنڈا عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں وہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ آپ کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ اور جب یہ آیت اتری تھی کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا اور امام حسین کو بلا کر عرض کی اے اللہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ یہ محبت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کے ساتھ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ترمذی نے صحیح ترمذی کے اندر جو ہے وہ روایت فرمایا ہے کہ غزوہ طائف کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر ان سے سرگوشی فرمائی۔ اتنی دیر تک سرگوشی فرماتے چلے گئے کہ دوسرے لوگ یہ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھو تو صحیح آج محمد بن عبداللہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کتنی دیر سے سرگوشی فرما رہے ہیں۔ جب یہ خبر حضور تک پہنچی تو حضور مسکرائے، فرمایا میں اس سے سرگوشی نہیں فرما رہا، نہیں کر رہا، بلکہ اس سے تو اللہ سرگوشی جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بڑی ہی محبت تھی۔
آگے ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ میرے ابو بکر پر رحم و کرم فرما کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی میرے نکاح میں، اور انہوں نے مجھے دار الہجرہ تک پہنچایا، اور انہوں نے اپنے مال میں سے میرے بلال کو آزاد کروایا ہے۔ اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم و کرم فرما۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ میرے عمر فاروق پر بھی رحم و کرم فرما، میرے عمر پر بھی رحم و کرم فرما۔ کیوں باری تعالیٰ؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ حق اور سچ بات کرتے ہیں، اگرچہ دوسروں کو کڑوی لگے، لیکن اس لیے ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ باری تعالیٰ میرے عمر پر بھی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ میرے عثمان پر بھی رحم و کرم فرما، یہ بڑا حیا والا ہے، بڑا ہی حیا والا ہے، میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں، تیرے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، مولا تو بھی اس سے حیا کرتا ہے، باری تعالیٰ اس پہ بھی رحم و کرم فرما۔ اور جب باری آئی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری باری آئی تو میرا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے اس چچا زاد بھائی علی پر بھی رحم و کرم فرما، یہ جہاں بھی رہے حق ان کے ساتھ رہے، یہ جہاں کہیں بھی ہو حق ان کے ساتھ ہو، یہ حق جہاں پہ ہو علی وہاں پہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جب فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین لوگوں کو آپس میں اخوت قائم کرنے کا حکم دیا، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا کہ آج کے بعد تم پر کوئی کسی کو کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی برتری حاصل نہیں، آج کے بعد تم سب بھائی بھائی ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے اور روتے روتے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی جو ہے وہ بنا دیا ہے، مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا۔ اتنا سنا تو حضور مسکرائے، انت اخی، اے علی تو میرا بھائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ دوستان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں کسی پرندے کا بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین جو تیرا محبوب ترین شخص ہے اس کو تو میرے پاس بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ نایاب پرندے کا بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ بیٹھ کے کھا سکوں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پرندے کا بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ فرمایا، تناول فرمایا۔ یہ محبت تھی حضور کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔